الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان آپ نے سنا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جتنے غیب ہیں وہ سب ایک بتانے والی کتاب مبین میں ہیں، روشن کتاب میں ہیں، کھلی کتاب میں ہیں. اور بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. آپ نے یہ سنا کہ یہود و نصارہ جن باتوں میں حضرت سلیمان کی نبوت، اصحاب کہف کے واقعے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں اختلاف کرتے تھے، تو قرآن نے واضح طور پر سب کچھ بتا دیا، اختلاف کے دروازے بند کر دیے. قرآن نے حق ظاہر کر کے، حق واضح کر کے جھگڑے ختم کر دیے. ایسے ہی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ میں لڑائی تھی۔ یہودی حضرت مریم علیہ السلام اس پاک خاتون پر عیب لگاتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ قرآن نے اصل حقیقت واضح کر دی، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ قرآن ذکرٰ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن یہ خاص طور پر مومنوں کے لیے عام ہدایت اور رحمت ہے۔ دوسرے تو مانتے نہیں، تو ان کے لیے رحمت کب بنے گا؟ جب وہ اس کو مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے عالمین کے لیے رحمت ہے، اور مومنوں کے لیے خاص طور پر بالمؤمنین رؤوف الرحیم قرآن میں خاص طور پر آیا۔ تو اب جس کو رحمت کا فیض صحیح طور پر پانا ہے وہ ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے گا وہ عام میں رہے گا، وہ خاص میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے کہ تمہارا حق پر ہونا ایسا ظاہر ہے جیسے دوپہر کا سورج، سب دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ کوئی اندھا یہ ہوگا جو نبی کا انکار کرے گا، وہ دل کا اندھا ہو یا آنکھوں کا اندھا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عقیدے، سارے اعمال، سارے فرمان حق، سچ، کوئی شبہ نہیں، باطل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرچشمہ حق۔ کسی کو حق جاننا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، آپ کے ارشادات پڑھے۔ سونے کی کان سے لوہا نہیں نکلتا، نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، انہیں لکھنا آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے وہ لکھنے لگ گئے۔ کسی نے ان سے کہا، تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں تم لکھنے لگ گئے ہو، ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ صرف جو حکم دیں وہ لکھو، ہر بات لکھ رہے ہو۔ موڈ ہوتا ہے، کبھی کوئی بات ایسے ہی وہ فرما دیتے ہیں، کبھی ویسے فرماتے ہیں، یعنی کسی سے بات ہو رہی ہے تو اس کے بات کرتے ہوئے کچھ فرماتے ہیں، تم ہر بات لکھ رہے ہو۔ وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں آپ کی ہر بات لکھنے لگ گیا تھا، تو کچھ ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کرو، صرف حکم ہو تو وہ لکھو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لکھتے ہو لکھتے رہو، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کی گواہی موجود ہے کہ یہ میرا حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب، ہونٹ، لپس نہیں ہلاتا۔ اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے، یعنی اس منہ پر خدا بولتا ہے۔ منہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر اس پر بولنے والا اللہ تعالی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے منہ پر کبھی بھی جھوٹ آیا ہی نہیں۔ تو جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنتے ہیں۔ سماعِ موتا، مردوں کا سننا، مردوں کا۔ کچھ باتیں اس حوالے سے گزشتہ جمعے کر چکا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ قبرستان جا کر، مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہیں۔ آپ کو وہ سلام یاد ہوگا، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، یا السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ آپ سلام کرتے ہیں۔ اگر وہ سنتے نہیں تو شریعت کا یہ حکم تو مذاق ہو جائے گا، کیونکہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کریں گے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا تھا، بعض لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے تکبر کی وجہ سے۔ وہ اتنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکے، سن کر جواب دے سکے۔ اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو پھر شریعت کے اس حکم کا کیا مطلب ہوگا، کیا معنی ہوگا اس کا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عجیب حکم دیا ہے، جو سنتے نہیں ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تو مردے سنتے ہیں، کہیے گا، مردے سنتے ہیں۔ حالانکہ روایات، ارشادات سناؤں، آپ نے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں۔ ان لوگوں کو مردہ کہنے کا کیا مطلب؟ جن سے امید ختم ہو جائے،
کہ یہ سنیں گے اور مانیں گے۔ سننے کا مطلب ماننا۔ باپ بیٹے سے کہے تم سنتے نہیں ہو، تو کیا مطلب؟ مانتے نہیں۔ انہوں نے ماننا نہیں، اور نہ یہ مدد کرنے کے، نہ یہ تمہارے کہنے میں آنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کیونکہ سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جنہوں نے حق نہیں ماننا، اللہ ان کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرما دیا یہ سننے والے نہیں۔ یہاں معقول پر اسما کے اطلاق میں اشارہ ہے، ان کے عام سننے، عام سماع کی طرف، اور انہیں موتا یعنی مردہ سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ یہ لوگ کان والے ہیں، کان ہیں ان کے پاس، مگر ان پر جتنی بھی آیتیں پڑھ لو یہ نفع پا سکتے نہیں۔ ان کی قسمت سے ایمان کا قبول کرنا ختم ہو چکا۔ یہ ضدی ہٹ درم ہیں، ان پر اثر نہیں ہوگا، ان کو دولت ایمان نصیب نہیں ہوگی۔ اس بات نے واضح کر دیا کہ جس کا دل مردہ ہو جائے، جو حق کو قبول نہ کرے، وہ مردہ ہے، اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی نہیں۔ تو یہاں مراد ہو گیا کہ یہ مردہ دل تمہیں سننے والے نہیں۔ قرآن نے کہا سمم بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، سمن بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہو، مجھے بتاؤ کیا سارے کافر بہرے تھے، گونگے تھے، اندھے تھے؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یا اللہ، ان کے کان ہیں، ان کی زبان آواز ہے، ان کی آنکھیں ہیں، اللہ فرماتا ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ ان کو دیکھتے نہیں، ان کا نور، ان کا حق پر ہونا نہیں دیکھتے، ان کا جمال کمال نہیں دیکھتے، تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ کان والا وہ ہے جو قرآن حدیث سنے اور مانے، زبان والا وہ ہے جو قرآن پڑھے، نبی پہ درود و سلام پڑھے، آنکھ والا وہ ہے جو نبی کا نور دیکھے، ان کا حسن و جمال کمال دیکھے اور مانے۔ تو آپ کو اس بات سے سمجھ آ گئی کہ ان کو مردہ کیوں کہا گیا۔ اور وہ لوگ جو ان آیتوں کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، تو میں آپ کو سنا چکا کہ کافر مردے بھی سنتے ہیں، مگر وہ جواب نہیں دے سکتے، ایمان والے جواب بھی دیتے ہیں۔ کتنے واقعات سناؤں؟ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لیں، ان کے فیوزات پڑھ لیں، قبر والوں سے باتوں کے تذکرے پڑھ لیں۔ برزخ نامی کتاب
دیوبندی عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ مردے سے گفتگو، مردے نے اپنے گھر کا پورا حال بتایا، میرے گھر میں میرے بعد یہ ہوا ہے۔ وہ جا کے دیکھا تو اسی طرح نظر آیا۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے مردوں کی یہ شان ہے تو جن کو اللہ تعالی نے شان سے نوازا ہے ان کی کیا شان ہوگی؟ اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کہیں تو افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ جو ایسا کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ میرے نبی کو جانتے نہیں، انہیں نبی کی شان کا اندازہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے کان میں بن جاتا ہوں، تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں۔ اور موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا نام، وہاں جا کے حواس تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف باللہ، عارف باللہ کا مطلب اللہ کو پہچاننے والا، جس حد تک بھی پہچانتا ہے، یعنی اولیاء اللہ زندہ ہیں، ان کے ماں سوا مردے ہیں۔ اولیاء زندہ ہیں اور جو ان کے سوا ہیں وہ مردے ہیں۔ کیوں؟ کہ سب کو معرفت حقیقیہ، جو یہ روح ہے نا آپ کی، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، روح کی زندگی معرفت حقیقیہ سے ہوتی ہے، اور یہ معرفت پہچان اللہ کی ہر کسی کا حصہ نہیں ہے۔ کشف الاسرار کتاب میں ہے حقیقی زندگی 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ زندگانی با عمل، زندگانی ایمان با عمل، زندگانی دوستی با عمل۔ ایک بیم با عمل ہو گیا، ایمان با عمل اور دوستی با عمل۔ زندگانی بیم با عمل سے دامن پاک اور آنکھیں یعنی چشم بیدار ہوتی ہے۔ کس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ جس میں آپ کو ایمان کی رمق نظر آئے گی۔ آنکھیں تو ویسے سب کی کھلی ہیں، لیکن حقیقت کی طرف کون دیکھے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ زندگانی امید با عمل کی سواری تیز زاد راہ، اور اس کا جو سلسلہ ہوگا اس میں تیزی ہوگی اور اس کی منزل قریب ہوگی۔ یہ بیم کا لفظ میں نے کہا امید کے معنوں میں، جس کو امید ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، اس کا سفر تیز ہوگا اور وہ منزل سے قریب ہوتا جائے گا۔ زندگانی دوستی با عمل سے قدر و قیمت میں اضافہ، اور دل اس کا خوش ہوگا۔ اور ایمان والی زندگی، اس کے حوالے سے آپ جان لیں اس جیسی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ کامیاب زندگی ہے۔ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا، جو زبان پر ہوگا وہ دل میں ہوگا، جو دل میں ہوگا وہی اس کی زبان۔ ہم لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں لیکن دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایمان والا خوبی والا ہوتا ہے۔
تو جو حق نہ سنے وہ بہرا ہے، جو حق نہ مانے وہ مردہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پھیریں پیٹھ دے کر۔ کیا مطلب؟ پیٹھ دکھا کے بھاگنا آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، یعنی روح گردانی کرنا، منہ پھیرنا اور کسی کے قرب سے دور ہو جانا۔ یہ حق سے منہ پھیرنے والے حق کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو جو حق سے منہ پھیرے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بولنے والا کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اور پھر جب وہ بہت دور ہو اور بولنے والا اس کے پیچھے، تو پھر نہ سننا یقینی بات کہ منہ پھیر کے جب جا رہے تو اس نے سننا کہاں ہے، وہ کیسے سنے گا؟ تو یہ وہ ہیں کہ اپنے آپ میں ایسے گم ہیں کہ حق کی طرف نہیں آتے۔ اب یہاں آپ کے حوالے سے ایک بات کروں گا۔ مسلمان کہلانے والے جب ان پر بھی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب ان کو دنیا سے رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی نیکی کی طرف آتے نہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ بچہ ہے، جوان ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سنتا۔ تو یہ نہ سننا کس بات کی نشانی ہے؟ کہ اس پر خواہشات کا غلبہ ہے، وہ حق کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ دل کے اندھے، دل کے بہرے یہ وہ لوگ ہیں، کچھ کر لو انہوں نے ماننا نہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ بانصیب ہیں، خوش نصیب ہیں، کامیاب ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مطلب کہ تم ان کو ایسا نہیں سنا رہے ہو جو یہ سن لیں اور نفع پا لیں، کیونکہ انہوں نے سننا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سننے والے ایمان والے، چنانچہ ان کا بیان سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْرِ، اور اندھوں کو گمراہی سے تم، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور اندھوں کو تم گمراہی سے ہدایت کرنے والے نہیں۔ ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، محبوب آپ کے سنائے سے وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اب میں مختصراً بات کر کے آگے بڑھوں۔ مردوں سے مراد کون ہوئے؟ دل کے مردے۔ کون؟ دل کے مردے۔ اندھوں سے مراد کون ہوئے؟ دل کے اندھے، ورنہ ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ مردوں کا سننا قرآنی آیتوں سے اور احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی تفسیر وہ آیت ہے فَإِنَّهَا لَا تُعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ہم قبرستان جا کر سلام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحیات میں سلام کرنا واجب ہے۔
حالانکہ جو سلام نہ سنتا ہو یا سنتا تو ہو مگر جواب نہ دے سکتا ہو، اسے سلام کرنا جائز نہیں۔ تو اب پتہ چل گیا۔ میں نے آپ کو بدر کا واقعہ سنایا، نبی پاک کے ارشادات سنائے، اس حوالے سے واقعات سنانے آؤں اولیاء کرام کے، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اتنے واقعات ہیں سماع موتا کے، اور غیروں نے لکھے، جو انکار کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ مانتے نہیں۔ تو جو دل کا اندھا مردہ ہوگا وہ کب مانے گا؟ وہ بہرا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دل کے اندھے یا وہ آنکھوں کے اندھے جن کی آنکھیں بظاہر دیکھتی ہیں، مگر اے نبی جب تمہارے کمال کو، جمال کو، معجزات کو، حسن کو، نور کو، سچے ہونے کو نہیں دیکھتے تو یہ دیکھ کر بھی دیکھتے نہیں، یہ دیکھنے والے نہیں۔ بظاہر کتنے لوگ تھے، نابینا تھے، لیکن نبی پاک پر ایمان لائے، کیونکہ وہ دل کے اندھے نہیں تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، عتبہ شیبہ بھی دیکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ آپ کی طرف نظر تو کرتے ہیں مگر آپ کو دیکھتے نہیں۔ اگر ان کو نظر آتا ہوتا تو آپ جیسا حسین و جمیل نور والا دیکھ کر انکار نہ کرتے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا۔ اب اگلی آیت نے کیا بتایا کہ اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ کیا مطلب؟ ہدایت نبی پاک اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، مگر جو نہ مانے تو اللہ فرما رہا ہے یہ تم سے ہدایت لینے والے نہیں۔ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہ تم سے ہدایت لینے والے نہیں۔ اب بعض لوگوں پہ بہت زور لگاتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں طرح طرح سے، مگر وہ مانتے نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہدایت لینی نہیں ہے، ان کی قسمت میں نہیں ہے، وہ ضدی ہیں، نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ محبوب انہوں نے ماننا نہیں ہے، نبی ہدایت دیتے ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، قرآن کہہ رہا ہے آپ ہر قوم کے ہادی ہیں، اللہ نے ہادی بنایا ہے، وہ ہدایت دینے کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، تو جو ایسا کہہ رہا ہے کیا وہ واقعی مسلمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ جو اس طرح کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ان کے چاہنے سے، یہ جو ہیں، یہ جو کہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ یہ باتیں کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ حضرت عمر کو نبی نے چاہا، اللہ نے ہدایت دی یا نہیں دی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تھانوی صاحب نے لکھا، اور میں نے اپنا یہ جملہ کتاب حقائق میں نقل کیا، میری کتاب جو حقائق ہے اس میں نے یہ نقل کیا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں حضور اپنی قوت باطنی سے کام لیتے، یعنی جو اللہ نے ان کو قوت دی تھی اگر اس سے کام لیتے کوئی ایک بھی کافر نہ رہتا۔ ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ کلمہ نہ پڑھتا، خود لکھ رہے ہیں۔
اور کوئی آج کہے کہ نہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تو ایسے شخص کو ہدایت ملی نہیں، کیونکہ اس کے حصے میں نہیں۔ جن کے حصے میں ہدایت تھی وہ ابو بکر تھے تو صدیق اکبر ہو گئے، وہ عمر بن خطاب تھے تو فاروق اعظم ہو گئے، وہ عثمان بن عفان تھے تو غنی ذو النورین ہو گئے، وہ جو جانوروں کے پیچھے چلنے والے تھے وہ آنے والی نسلوں کے امام بن گئے، رضی اللہ عنہم۔ ان انکار کرنے والوں نے واقعی ہدایت لی نہیں، نبی تو دے رہے ہیں، نبی تو ہدایت دیتے ہیں، تو نبی کی ہدایت کا انکار کرنے والا آپ سمجھ لیں کہ وہ کیسا ہے، وہ یقیناً مومن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، محبوب تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، اور وہ لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، میں اگر یہ بات کروں تو آپ ذرا توجہ کیجئے گا، میرا مقصد مخالفت نہیں ہے، بات سمجھانا ہے۔ وہ جو بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی پھرتے ہیں، کائے کے لیے؟ کہتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ کائے کے لیے؟ تبلیغ کا مطلب حق کی بات پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ تو مجھے یہ بتائیں ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کریں؟ یہی مقصد ہے نا؟ جواب دیجئے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، یہی مقصد ہے نا؟ تو نبی کے لیے کہہ رہے ہیں ہدایت نہیں دے سکتا، اور خود پھر رہے ہیں کہ ہدایت بانٹ دیں۔ بات سمجھیں آپ میری؟ تو اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتا تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ تم فائدہ پہنچا دو لوگوں کو، نبی نہ پہنچا سکے، معاذ اللہ، کیسی باتیں ہیں؟ تو ذہن میں رہے کہ یہ لوگ چونکہ محروم ہیں اس لیے انہوں نے ہدایت نہیں پائی، مان لیتے تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ ایک بات، دوسری بات آپ کو جو سنانی ہے وہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی، قرآن میں ہے۔ میں نے مومن اور مسلم کا فرق آپ کو بتایا تھا، ایمان لانا اور اسلام لانا، دونوں باتیں آپ کو سمجھائی تھی، پھر سن لیں۔ قالت الاعراب آمنا، آئے حضور کے پاس لوگ دیہاتی دوسرے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ان سے کہو نہیں تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو کہ اسلام لائے۔ اسلام اور ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، مشکات شریف کی پہلی حدیث، سفر سے جیسے کوئی آتا ہے، حضور تشریف فرما صحابہ کے درمیان، وہ شخص آیا اور آ کر دو زانو جس طرح بیٹھتے نا اتحیات میں، گھٹنے جوڑ کر حضور کے ساتھ بیٹھ گیا آمنے سامنے۔ سوال کیا اس نے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔
ہر جواب پر وہ کہتا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ حیران، سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ میرے صحابیوں، یہ جو شخص آیا تھا ابھی سوال کر رہا تھا چلا گیا ہے، جانتے ہو کون تھا؟ صحابہ کا طریقہ وہ عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تھا۔ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں، جملے میں سب بات سمجھ آ گئی، آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، جو دین اسلام میں آ گیا، وہ کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ ایک ہی جملے میں بات واضح ہو گئی۔ تو ایمان یقین کو کہتے ہیں، یقین کامل کو۔ میرے رب نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، یہ دل و جان سے مانتے ہیں۔ اگر پوری طرح سمجھ نہیں بھی آ رہا، انکار کی گنجائش نہیں، اور جو اس پہ عمل کرنے لگ جائیں وہ مسلمان۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے، وہ ماننے والے، وہ مسلمان جو دل و جان سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے تو نبی کے منہ پہ بولتا ہے۔ جو ہے فرمان خدا وہ ہے فرمان رسول۔ نبی پاک خود سے نہیں فرماتے۔ اب دیکھیں نا اس بولنے کی طاقت کتنی۔ حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا، فحجوا، حج کرو۔ صحابی پوچھ رہے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہم پر حج فرض؟ نبی پاک خاموش۔ اس نے پھر پوچھا کیا ہر سال؟ حضور خاموش۔ جب تیسری بار پوچھا فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میرے بولنے کی طاقت جانتے ہو؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ جو نبی کے منہ سے نکلتا ہے وہ رب کا قانون بن جاتا ہے۔ تو جو نبی کی زبان پر ہی اعتبار نہیں، نبی کی شان پر ہی اعتبار نہیں، تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں بتا دیا مسلمان کون ہیں؟ جو نبی کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ جو نبی کی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دابۃ الارض، آپ نے شاید لفظ سنا ہو، کیا کہا میں نے؟ کہہ لیجئے دابۃ الارض، یہ زمین پر چلنے والا
4 ٹانگوں والا آئے گا قیامت سے پہلے اور لوگوں سے باتیں کرے گا انسانوں کی طرح۔ قیامت کی نشانیوں میں اس کا ذکر کیا گیا، قرآن بتا رہا ہے۔ یہ نہیں مانتے نا، آئے گا وہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن اٹھائے جائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے جو ہیں وہ روکے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا۔ یہاں تک کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے، اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا؟ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے؟ اس حوالے سے آپ کو بات سمجھا دوں۔ دابۃ الارض، اس کا کوئی اور نام بھی جکاسا یا کچھ ایسا نام بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پیدا ہو چکا ہے، دابۃ الارض پیدا ہو چکا۔ یہ وہاں قید ہے جہاں پر دجال کو رکھا گیا ہے، اسی لیے اخرجنا فرمایا، یہ نہیں کہ بنائیں گے، نہیں، نکلے گا۔ ابھی دجال بھی قید میں ہے اور یہ دابۃ الارض بھی قید میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اس وقت اسے آزاد کر دیا جائے گا، اس جانور کے نکلنے پر۔ جب یہ جانور نکلے گا اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا۔ ابھی کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ اس وقت کہاں سے نکلے گا؟ یہ روح البیان اور دیگر کتابوں میں تفصیل موجود۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، عصائے موسیٰ جو آپ نے سنا ہے نا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ مومن کی پیشانی کو جب یہ لاٹھی سے مس کرے گا تو اس سے ایک نوری خط نمودار ہوگا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ مومن شخص ایمان پر مرے گا۔ کافر کی پیشانی پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگائے گا، جس سے ایک کالے رنگ کا، گہرے رنگ کا، سیاہ رنگ کا داغ نمودار ہوگا۔ یہ اس شخص کے کفر پر مرنے کی نشانی ہوگی۔ ابھی نہیں مان رہے نا آیتیں، ایمان نہیں لا رہے نا، مسلمان نہیں ہو رہے، تو پھر سن لو۔ تم کہتے ہو نا آیتیں ایسے ہی ہیں، یہ ہوگا، اس وقت مانو گے، اس وقت کا ماننا کام، آج مانو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم ہوا کہ قرب قیامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا یہ حق ہے، اور اس کا ذکر بہت عجیب قسم کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے نمودار ہوگا۔ اس سے مراد کوئی انسانی شخص نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا
دابۃ الارض نکلے گا، انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ اس کے لیے بہت فاصلے طے کرنا مشکل نہیں ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج، یہاں ہر گروہ سے مراد ہر نبی کی امت، ہر نبی کی امت سے ایک جماعت جو ایمان لائے ہوں گے، اللہ فرماتا اٹھائیں گے۔ اب ان نبیوں کی امتوں میں وہ لوگ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، نبی آئے مگر انہوں نے مانا نہیں، جھٹلایا، تو وہ اٹھائے جائیں گے، ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ سب جمع ہو جائیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو اب وہ کچھ بولتے نہیں۔ جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، محشر میں، قیامت میں کفار کی بدکاریوں کا حساب اعلانیہ ہوگا، کھلا، رسوائی کے لیے سب کو سنایا جائے گا، سب دیکھیں گے۔ مومنوں کا حساب کن کا؟ خوشی کی بات سنانے لگا ہوں نا۔ مومنوں کا حساب تنہائی میں ہوگا، مومنوں کی نیکیوں کا اعلان کھلا ہوگا۔ یہ سب صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیاں سب کو بتائی جائیں گی، گناہ سب کو۔ آج بھی ہم بچے ہوئے ہیں تو ان کی برکت سے، ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں تو ان کی۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کتنے عیب ہیں۔ پہلی قومیں رات کو سوئیں انسان، صبح اٹھیں بندر، سور بنا دیے جائے، ماتھوں پہ لکھ دیا جائے، دروازوں پہ ان کے عیب لکھ دیے جائیں، اور ہم پر مہربانی، پردہ پوشی۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ جنہوں نے آج پردہ رکھا ہوا ہے، کل بھی وہی پردہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے پیارے دوست، دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن بھری بزم میں سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ نبی ہیں، معصوم ہیں، پیارے ہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں۔ نبی تو گناہ کرتے ہی نہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے بھری بزم میں شرمسار نہ کرنا۔ یہ خلیل اللہ ہے علیہ السلام۔ اللہ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا۔ خلیل مانگ رہے ہیں، حبیب کو اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو شرمسار، نبی تو پیارا ہے، حبیب ہے، نہیں نہیں، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے، میرے حبیب کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ ان کو بھی شرمسار۔ کاش کہ ہمیں احساس ہو، اس نسبت کا پاس ہو کہ ہمیں کتنی بڑی سعادت حاصل ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں۔ کاش کہ اس کی قدر کریں۔ آپ کی کسی کے سامنے کوئی بات ہو جائے تو آپ کو رسوائی محسوس ہوتی ہے، یار مجھے اکیلے میں کہہ دیا ہوتا تم نے، ہیں کیا سوچے گا اگلا؟ اور دو آدمیوں کے سامنے ہمیں بات پسند بھری بزم میں، جہاں سب جمع ہوں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں۔ ایک ربائی کہی انہوں نے فارسی میں، کمال کر دیا۔ محبت ہو تو پھر ایسی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر۔ یا اللہ تو غنی ہے، تمام جہانوں سے بے پرواہ، میں فقیر ہوں۔ قرآن کی آیت ہے نا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں فقیر ہوں۔ یا اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ، تجھے کوئی فرق پڑتا؟ میں فقیر ہوں، مجھے پڑتا ہے فرق، تجھے پڑتا؟ روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ مولا تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو قیامت کے دن میری معافی قبول کر لے، معذرت قبول کر لے اور میرا حساب نہ کر۔ تو غنی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو اس کو پڑے جو جس کو پڑھ سکتا ہے، تو بے پرواہ ہے، تو مہربانی کر، قیامت کے دن میری معافی قبول کر لینا اور میرا حساب۔ وَرْحِسَابًا رَاتُ بِینِی ناگزیر، اور اگر حساب کرنا ناگزیر ہے، یعنی کرنا ہی ہے، نہیں چھوڑنا، تو نے معاف نہیں کرنا، تو مولا پھر ایک بات مان لے۔ پہلی بات تو یہ کہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، معاف کر دے، میرا عذر قبول کر لے اور قیامت کے دن مجھے معاف کر دے۔ اور اگر حساب کرنا ضروری ہے تو پھر ایک عرض ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو مولا پھر اتنا ضرور کر دینا، اکیلے میں مجھے بھلے 100 جوتے مار لینا، میرے نبی کے سامنے نہ کرنا، ان کی نگاہوں کے سامنے نہ کرنا، مجھے بہت شرم آئے گی کہ میرا کلمہ پڑھتا تھا، مجھ پہ درود بھیجتا تھا اور یہ کام کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ تو مولا اگر سزا دینی ہے اکیلے میں دے لینا، میرے نبی کے سامنے مجھے شرمسار۔ یہ احساس ہو، کسی کو ہو تو تب کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، نوجوان کیا دوسرے کیا سب کہنے لگے دیکھا جائے گا، ایسی باتیں ڈرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟
اونچی کہیے گا۔ اور جو آج نہیں مان رہے ہو، نہ قیامت کو مان رہے ہو، نہ نبی کو مان رہے ہو، نہ قرآن کو مان رہے ہو، وہ جو نکلے گا نا جانور، جب باتیں کرے گا پھر دیکھو گے، اور ایسا ہوگا۔ اور پھر جب قیامت کے دن سارے جمع ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہونا، بدکاریوں کا اعلانیہ، ان کا ذکر ہوگا، حساب ہوگا، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، اور مومنوں کی برائیوں کا حساب پوشیدہ ہوگا، ان کی نیکیوں کا اعلان کھلا ہوگا۔ تم نے بغیر سوچے سمجھے قیامت اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ تھوڑا سا بھی غور کرتے تو تم ضرور ایمان لے آتے۔ یہ ایسی بے علمی نہیں کہ کہا جائے کہ معذور ہے، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ماننا چاہتے نہیں۔ کوئی نہ کوئی تمہاری انا، ہٹ دھرمی، کوئی ضد، کوئی چیز آڑے آئی ہوئی ہے جو تمہیں ماننے نہیں دیتی۔ تھوڑا سا بھی غور کرتے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کلام میں ہی غور کرتے، ایسا کلام کوئی اور نہیں۔ کتنے ہیں جنہوں نے قرآن میں تھوڑا سا غور کیا، ان کے سینے کھل گئے، ایمان کی روشنی مل گئی، اور کتنے ہیں جن کو ملی نہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے پردے اٹھانے پسند نہیں، خواہشات کے پردے، دوسرے پردے جو بھی تانے ہوئے ہیں، نہیں ہٹانے، تو ان کو پھر روشنی ملی نہیں۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ اب قیامت آ گئی نا، اب کیا بولنا ہے انہوں نے؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ اور انکار کرنے والوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کرے، اور دن کو بنایا جس میں تمہیں نظر آتا ہے، سوجھتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ماننے والے دیکھتے ہیں یہ کون ہے، رات چھا جاتی ہے، پھر دن نکل آتا ہے، یہ صبح و شام کا دورہ کون کرا رہا ہے؟ غور نہیں کیا؟ قیامت میں تم بول نہیں سکو گے، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ رات کو تاریک رکھا، اندھیرا، کیونکہ تاریکی، اندھیرا نیند میں مدد دیتا ہے، سونے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو آرام کرنا بھی، اگر کوئی عشاء پڑھ کے سوئے، فجر اٹھ کے پڑھے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، نیت خیر کی ہو۔ اب یہ بھی پتا چلا کہ ہر حقدار کو حق ادا کرنا چاہیے، اور حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کرنا، نیکی کرنا روح کا حق ہے، آرام کرنا جسم کا حق ہے۔ نفس کا حق آرام کرنا، روح کا حق عبادت کرنا، دونوں حق ادا کرنے چاہیے۔ دونوں حق ادا کرنے۔ مگر جیسے دن میں کچھ آرام کیا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرتے ہیں،
سائنس نے بہت سی باتیں آج سمجھا دی ہیں، پہلے نہیں لوگ مانتے تھے۔ یہ دوپہر کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا عرب ملکوں میں جائیں تو وہ ظہر کی نماز کے وقت کاروبار بند، عصر کے بعد پھر کھولتے ہیں، تو ظہر سے عصر کے درمیان کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کہاوت ہے تغدا تمدا تغشا تمشا، دن کا کھانا کھاؤ تو سو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چلو، یہ ان میں کہاوت ہے۔ کیونکہ دن میں جو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں اس کی وجہ سے رات کو جاگنے میں مدد ملتی ہے۔ قیلولہ کہتے ہیں نا دن میں آرام کرنا، تو قیام اللیل آدھی رات کو یا پچھلی رات کو اٹھو فجر سے گھنٹہ پہلے، تو دن میں آرام کیا ہوگا تو رات کو اٹھنے میں مدد ملے گی۔ تو جس طرح دن میں کچھ وقت آرام کرتے ہیں، رات میں کچھ وقت عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر نماز تہجد نصیب ہو جائے، کسی کا شوق ہے کہ میں اچھا لگوں، میرے چہرے پہ نور آئے، تہجد پڑھنا شروع کر دے، چہرے پہ نور آ جائے گا۔ تہجد اگر عادت بن جائے تو زہے قسمت، کیا بات ہے۔ ہم نے جوانی میں اپنے جسم کو، کیونکہ قوت ہے، نہیں جی میں 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کروں گا، اوور ٹائم بھی لگاؤں گا، پیسے چاہیے زیادہ، جوان ہوں محنت کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے ڈبل ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے 16 گھنٹے ڈیوٹی، بعض لوگ 24 گھنٹے بھی کرتے ہیں، پھر ایک دن آرام کر کے اگلے دن کرتے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے۔ بہرحال اوور ٹائم لگانا ہے۔ اب آپ نے جسم کی توانائی خرچ کر کے پیسے کما لیے تو جسم کمزور ہو گیا، جسم اب چاہتے ہیں کہ جسم کی قوت واپس آئے، تو وہی پیسے جو کمائے ہیں اس کی دوائیں خرید رہے، وہی پیسے لگا کے چاہ رہے ہیں کہ جوانی واپس آ جائے، وہ آ سکتی نہیں۔ ہاں بیماری سے بچیں، محتاجی سے بچیں، اپنے آپ کو، اپنی کوشش، باقی اللہ کا فضل ہو تو کرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک رہتا ہے۔ اگر آدمی گناہ نہ کرے، غلط کاموں میں نہ پڑے، تو ماں کے دودھ کی طاقت ہی 40 سال تک مدد کرتی ہے، لیکن یہ کہ جوانی سنبھالی جاتی نہیں۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان دیجئے گا۔ دنیا دنیا دنیا، بھرا سمندر پانی گن سکتے ہیں اونچی؟ آپ اس میں اپنی انگلی ڈالیں سمندر میں، سمندر سے جب انگلی نکالیں گے آپ کی انگلی پہ کتنا پانی ہوگا؟ صرف نمی ہوگی نا، پوچھ رہا ہوں۔ اتنی دنیا حصے میں آتی ہے، محنت کتنی کر رہے ہیں، ہاتھ آتی۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئی، جس نے دنیا کو ٹھکرایا دنیا پیچھے پیچھے گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجھے بتاؤ جانوروں نے کبھی اگلے دن کے لیے ٹکڑا بچا کے رکھا؟ ان کو یقین ہے اگر اگلا دن ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں ٹکڑا بھی ملے گا۔ ان کا تو اللہ پہ اتنا بھروسہ، میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کھانا جمع کرنا منع ہے، آٹا لے کے رکھنا، چاول لے کے رکھنا منع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یقین تو رکھو اللہ پر، بھروسہ تو اللہ پہ رکھو، اس کی عبادت کرو۔ کوئی مشکل آ جائے تو عبادت کرتے ہیں، ورنہ کیسی عبادت اور کہاں کی عبادت۔ 1.25 لاکھ پڑھنا پڑ جائے تو بیٹھ جائیں گے، روز کی 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھو، یا سلامو پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ اے بندے، تو اگر روح کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو عبادت کر، جسم کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو گناہ سے بچ۔ صحیح غذا، حلال غذا۔
حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری زمانہ پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر صحابی نہ بن سکے. بوڑھی ماں تھی، اس کی خدمت میں لگے رہے. آنا چاہتے تھے، ماں کہتی تھی بیٹا جاؤ گے، مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کون سنبھالے گا. ماں کی خدمت میں لگے رہے، زیارت نہ کر. حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا تم ان سے ملو گے، یہ میرا جبہ ان کو دینا اور ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. کتنی شان. وہ ایک رات رکوع میں گزار دیں، ایک رات سجدے میں گزار دیں، ایک رات قیام میں گزار دیں، تسبیح میں گزار دیں. ماں کہتی تھی بیٹا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو بھی آرام دے، اور تھوڑا سا آرام دے اس کو تاکہ اس کا بھی حق پورا ہو. وہ کہتے تھے اماں 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے، اگر اس کو اس وقت زیادہ آرام دے دیا تو پھر آئندہ مشکل ہو جائے گی. اس وقت تھوڑی سی تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. وہ تو تھوڑا سا آرام کریں اور ہم آرام ہی آرام کریں. وہ کہتے ہیں بستر سے نکل کے مسجد تک تو آنا نہیں چاہتے اور جانا جنت میں چاہتے ہیں. یہ جو آپ صبح صبح سردیوں میں نیند توڑ کے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبت ہے نا، ورنہ کون اٹھے. شیطان تھپکیاں دے رہا ہے نہیں سو لے پھر نہیں موقع ملے گا، لیکن آپ اٹھتے ہیں. اور وہ لوگ جو سردی ہو گرمی ہو جن کو اللہ کی یاد سونے دیتی نہیں، کیونکہ وہ اللہ والے. ہمارا حال اور ہے، ان کی شان. رات پوے تے بے دردانو، پنجابی صوفی کا شعر ہے. رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. اللہ یا رسول اللہ. جن کو اللہ کی محبت ان کو یہ نیند سونے دیتی، جاگتے، اور انہی جاگنے والوں کی برکت سے میں اور آپ بچے ہوئے. احساس ہو، احساس ہو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ ماننے والے آج مان رہے ہیں، جو نہیں مان رہے پھر ان کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا، پچھتاتے رہ جائیں گے. آج دامن تھام لیں. اور روح کا تقاضا عبادت ہے اور جسم کا تقاضا آرام. میں نے کئی مرتبہ یہ شعر سنایا، علامہ اقبال بہت آسان کر کے بات کر گئے. وہ کہتے ہیں حفظ تنہا ضبط اندر شباب. ان کے فارسی کلام میں ہے حفظ تنہا ضبط اندر شباب، حفظ جاہا ذکر و فکر بے حساب. جسم کی حفاظت چاہتے ہو تو جوانی میں کنٹرول رکھو. اگر اپنے جسم کی حفاظت چاہیے تو جوانی کو کنٹرول رکھو، جوانی میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو. اور اگر روح کی تمہیں طاقت چاہیے، روح کی حفاظت چاہیے تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، بے حساب ذکر و فکر کیا کرو. لیکن ہم نے غفلت آئے کل کروں گا، کل کروں گا، وہ کل آتی نہیں.
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا پودا تھا کانٹوں والا، بعض پودے ہوتے ہیں کانٹوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ کسی کے گھر کے سامنے لگ گیا، انہوں نے کہا اس کو ہٹا دے، بڑھ جائے گا، تکلیف دے گا، تجھے بھی دوسروں کو بھی راہ چلتوں کو، اچھا کل ہٹا دوں گا۔ وہ کل آئی، پھر نہیں کیا، 2 دن 3 دن، اس نے پھر یا کل کر دوں گا۔ یہ کل آتی وہ تناور درخت بن گیا، بہت زیادہ پھیل گیا، اب اسی کے لیے مشکل ہو گئی، پریشان۔ اس نے کہا میں نے پہلے کہا تھا۔ تو جب ہم پر پہاڑ بن جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی اب کچھ کر، تو پہلے سے ہی سمجھ جاؤ، پہلے سے ہی سمجھ جاؤ۔ یاد او کن، یاد او کن، یاد او، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ جن کو وہ یاد رہتا ہے پھر ان کو مشکل آتی نہیں، مشکل آئے بھی تو وہ گھبراتے نہیں۔ ہماری تو چھوٹی سی تکلیف میں چلا اٹھتے ہیں، اور یاد نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا۔ اللہ کو یاد کیسے رکھو؟ جو دم غافل سو دم کافر، دم سانس کو کہتے ہیں، جو سانس غفلت میں گزرا وہ کفر میں گزرا۔ سلطان باہو فرما رہے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، منو مرشد اے ہو پڑھایا مجھے میرے مرشد نے، استاد نے یہی سکھایا ہے، کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، اللہ کردہ رو، رہ جائے اللہ تو نہ رو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ رہ جائے تم نہ رہو۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس میں فنا کر دو۔ کچھ چاہتے ہو تو وقت ضائع، اونچی کہیے، اور ہمیں وقت ضائع کرنے کے سوا کام ہی کوئی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات شب بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، نہ اللہ کا خوف نہ نبی کی شرم، بس مگن ہے۔ کہنے والے نے کہا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز۔ بابر بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ کہتا تھا مزے کر لے، دنیا دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم بھی یہی سمجھے میں مزے کر لو، نہ مزے کب آئیں گے؟ جب رب کو راضی رکھیں گے۔ اگر رب راضی نہیں تو پھر کوئی بھی مزہ نہیں۔ اللہ تعالی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو جاری ہے، باقی بیان انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچانک نظر جاتی ہے گھڑی کی طرف، ورنہ میں بولتا رہتا۔ سال کا دوسرا جمعہ عیسوی تقویم کا، پہلا جمعہ 1 تاریخ کو آیا تھا۔ جمعہ پڑھ کے گئے تو خبر ملی اہل سنت کے ایک عالم حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب فخری انتقال کر گئے۔ والد صاحب قبلہ کے پاس بہت آیا کرتے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے۔
اکثر جلسوں میں ساتھ رہا، انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا شیراز منصور ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، کراچی میں بھی میرے پاس کچھ عرصہ رہے، والد صاحب قبلہ کے مرید تھے، پڑھنے آئے تھے، وہیں کے رہنے والے، منصور فیملی کے۔ ان کی والدہ انتقال کر گئیں، اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ شیخ رفیق اختر صاحب والد صاحب کے دوست تھے، ایک زمانے میں وہ وزیر بھی رہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے عامر اختر اور ان کی بہن، جڑواں بہن، انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، میرا مقصد نہ فرقہ واریت ہے، میرا مقصد دین کے حوالے سے بات کرنا۔ آپ کے کراچی شہر میں بھی کچھ جگہ پر دھرنے ہو رہے ہیں۔ ہزارہ برادری کے کچھ لوگ بلوچستان میں ہاتھ پاؤں باندھ کر مارے گئے، اس کی وجہ سے وہ ابھی تک لاشیں لے کر سڑک پہ بیٹھے ہیں، سخت سردی میں، کہ ان کو تحفظ نہیں مل رہا، سیکیورٹی۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے ہر شہری کو تحفظ دینے کے لیے، مگر آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو اپنا تحفظ چاہتی ہیں، وہ آپ کو کیا تحفظ دیں گے؟ ان کو تو سڑک پر سے گزرنا بھی ہے تو سڑک بند کروانی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ بھلے سے بھگتتے رہیں۔ جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ 20-20 گاڑیاں چلتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، انہوں نے کیا آپ کی حفاظت کرنی ہے؟ ان کے ساتھ، جو اس برادری کے ساتھ جیسا ہوا اس کے مطابق ان کے مطالبات ہیں، مگر مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ، کہیں 20 آدمی، کہیں 25 آدمی دھرنا دیے ہوئے ہیں، کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن ہو گئے، ان کے وہاں پہ 6واں دن، یہاں پہ 4 دن ہو گئے۔ جہاں جہاں دھرنا دیا ٹریفک بند ہے یا نہیں؟ اونچی، اس دھرنے پہ کوئی آنسو گیس گرائی گئی، پھینکی گئی، کوئی شیل گرائے گئے؟ نہیں، وہ صرف مطالبات ہیں ان کے، وہ ایک برادری ہے، چند افراد بیٹھے ہیں، سڑک بند کی ہوئی ہے، ٹریفک روکی ہوئی ہے، ان پر کوئی آنسو گیس نہیں، کوئی شیل نہیں، جو نبی کا نام لے رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگا رہے تھے، جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، جو نبی کے لیے آئے تھے، ان پر تو آنسو گیس گرایا گیا تھا، شیل گرائے گئے تھے، اور شیل بھی 2-4 نہیں، ہزاروں گرائے گئے تھے، جنازے اٹھے تھے وہاں سے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حکومت کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا پیغام جا رہا ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نبی کا نام لو تو تم پر شیل گرائے جائیں گے، لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس گرائی جائے گی۔ اپنے مطالبات کے لیے بیٹھو گے تو تمہیں کوئی تکلف، تمہاری سیکیورٹی کی جائے گی، ٹریفک بند کی جائے گی۔ کہاں ہیں وہ جو چیختے تھے کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے دھرنے کی وجہ سے ٹریفک بند ہے؟ آج کیوں نہیں بول رہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ میں ان کے مطالبات کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں حکومت سے بات کر رہا ہوں، اس حکومت کا مزاج کیا ہے؟ کیا پیغام دے رہے ہو تم مسلمانوں کو، نبی کے نام لینے والوں کو؟ ذرا سوچنا، غور کرنا، اور اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو ذرا شرمسار ہونا۔ وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جنہوں نے یا رسول اللہ کہنے والوں پہ شیل گرائے ہیں، وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جنہوں نے ان پر نبی کے نام لیواؤں پر جنہوں نے آنسو گیس پھینکی ہے۔
وہ لوگ جو یا رسول اللہ کہنے والوں کو دہشت گرد یا انتہا پسند کہتے ہیں، ایسے لوگ دنیا و آخرت میں کوئی خیر نہیں پائیں گے۔ نبی کے دیوانوں پر تم نے ظلم کیا، نبی کے دیوانوں کو تم نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان پہ ٹارچر کیا، جتنے گرفتار ہوئے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، کیا سمجھتے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ڈرو، اپنے انجام سے ڈرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس نے نبی سے وفاداری نہیں کی اس کو کچھ نہیں ملا۔ وہ خادم حسین رضوی عزت پا گیا تو نبی کی غلامی کی وجہ سے پا کے گیا، نبی سے وفاداری کی وجہ سے۔ تم تو صرف ان کے جنازے کو دیکھ رہے تھے، ان کا چیلم بھی دیکھ لیا نا؟ ایسا چیلم کا اجتماع بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور سن لو، یہ نبی کے غلام جاگ چکے ہیں، اللہ ان کو جگائے رکھے۔ جتنے بھی جو بھی نبی سے وفاداری نہیں کرے گا اس کو کوئی عزت مل سکتی نہیں۔ حکمرانوں، تمہاری نصیب میں ذلت ہے کیونکہ تم نبی کے وفادار نہیں۔ ایک وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ریاست مدینہ قائم کرنے میں 23 برس لگے تھے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کے اس بیان سے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو 23 سال کا ٹائم دو، پھر ریاست مدینہ قائم ہوگی۔ جس نے یہ بات کی وہ عالم کہلاتے ہیں، وزیر ہیں مذہبی امور کے، نور الحق قادری صاحب۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلی، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں کر گئے وہ یہ بات، بلا سوچے سمجھے کر گئے وہ یہ بات۔ ریاست مدینہ پہلے دن قائم ہو گئی تھی۔ قوانین کی بات کر رہے ہو تو کیا اب یہ ہوگا کہ جی نہیں، جب بھی کوئی بنے گی اس کو 23 سال دیے جائیں گے کیا؟ اس کے بعد کوئی اسلامی قوانین آئیں گے؟ بن چکے اس وقت ان کی چونکہ تربیت ہو رہی تھی، ابتدا تھی۔ اب 23 سال نہیں، تمہیں 2 سال مل گئے ہیں، تم نے جو کچھ کیا دنیا نے دیکھ لیا، اور اب تمہیں مزید تم نے کس کی دعا لی ہے؟ کتنے چولہے بند ہو گئے تمہاری وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے کاروبار بند ہو گئے۔ جب سے آئے ہو بلائیں ہی آ رہی ہیں نا، اور میں اور آپ بھی توبہ نہیں کر رہے۔ جب نیا نیا کورونا آیا تھا، اذانیں دو بھائی، سارے کے سارے کچھ نماز پڑھنے لگ گئے تھے۔ اب کیا حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اسی قوم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجوریاں کھول کے لوگوں کو راشن دیے، کپڑے دیے، سامان دی، اور اسی میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 روپے کا ماسک 50 میں 70 میں بیچا۔ ہم لوگ توبہ نہیں کرتے، ہم لوگ نہیں سنبھلتے۔ لوگ بڑھ چڑھ کر کہتے تھے پتہ ہے یہ وبا کیوں آئی ہے، لوگ ناجائز منافع لیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جو خود کرتے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری لہر آپ کو دی گئی، ویکسین لگانی پڑے گی، آہستہ آہستہ اس کو لازمی کیا جائے گا۔ کیا کچھ ہوگا؟ میں اور آپ اگر نبی کے وفادار نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر۔ آؤ عہد کرو، جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے، مریں گے تو نبی کے لیے مریں گے، قیامت میں اٹھیں گے تو نبی کے لیے اٹھیں گے۔ یہ نعرہ اب ہماری زندگی کا صبح و شام حصہ ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہمیں یہ اب ہم اس کے سے پیچھے ہٹنا یا کمزور پڑنا یہ ہماری موت ہوگا۔ ہمیں جاگنا ہے، اس ملک میں نبی کا نظام لانا ہے۔
اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بگڑے ہوئے ہم، بہت بگڑے ہوئے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔